والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ز محجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نہ آخر رحمت للعالمینی ز محروما چرا فارغ نشینی بروں آوج سرز برد یمانی کہ روے تست صبح زندگانی ادیم طائف نعلین پاکن شراکز رشتائے جہاں ماکن چے باشد گر کنے سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میزبان محفل اور ان کے رفقاء ہمارے محترم بھائی محمد عزیر صاحب، آپ سب کو اور جتنے لوگ اس محفل پاک میں حاضر ہوئے آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ جب میں یہاں آیا، عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ جب کوئی خطیب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدح سرائی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو روک کر نعرہ لگایا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے استاذی گرامی پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی زیدہ مجدہ آپ کی زبانی یہ جملہ سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہیں گلشن عدیل جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ رضا ثاقب چھوٹا ہے اور رسول اللہ کی نعت اس سے بڑی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ہو رہی ہو تو اس وقت اس کو روک کر کوئی اور کام کرنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خوش آئین بات ہے، اور اس سے بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ نہایت سنجیدہ کلام پڑھے گئے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مدح خوانی کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی مجالس، ایسی ہی محافل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں یہ رسول عطا کریں وہ تم لے لیا کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں تم اس سے رک جایا کرو۔
یہ قاعدہ، ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی جب کچھ بیان کرتے ہیں، جب کچھ تمہیں عطا کرتے ہیں تو وہ تم لے لیا کرو۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو کیا کرتے تھے تو آپ کی گفتگو کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہا کہ یہ نبی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے بلکہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہی آگے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کا انداز بڑا شستہ تھا، بڑا خوبصورت لہجہ تھا، اور پھر آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام گفتگو کیا کرتے تھے تو اگر کوئی شخص ان کے الفاظ کو گننا چاہتا تھا تو وہ اپنے پوروں پر گن بھی سکتا تھا، اتنی آہستگی کے ساتھ گفتگو کرتے، اور پھر لوگوں کے جو فہم ہے، جو ان کا ادراک ہے، اس کے مطابق گفتگو کرتے، بلکہ ہمیں بھی ارشاد ہوا کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہا کہ تم لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اگر آپ پنجابی سننے والے ہیں یا آپ اردو دان ہیں تو آپ کے سامنے میں انگریزی میں گفتگو کروں یا لمبی لمبی عبارتیں پڑھوں تو اس کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے علم کی دھاک آپ پر بٹھا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھ آپ کو تب ہی آئے گی کہ جب آپ کے فہم کے مطابق، آپ کے لیول کے مطابق گفتگو کروں گا۔ اگر میں یہاں پر صرف و نحو کی گفتگو چھیڑ کر بیٹھ جاؤں، میں فلسفہ و منطق کی گفتگو آپ کے سامنے کروں تو شاید آپ کے اندر جو طلباء ہیں ان کو تو سمجھ آئے گی، لیکن دیگر لوگوں کو تو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں طلباء کو بٹھا کر دیگر گفتگو کرنا شروع کر دوں اور ان کے ساتھ اگر میں صرف و نحو کی بات کروں گا تو وہ ان کے کچھ پلے پڑے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بھی یہ حکم دیا اور آپ کا خود بھی یہ عمل رہا کہ جب حضور گفتگو کیا کرتے تو لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کیا کرتے۔ اگر کوئی باپ آتا بیٹے کی شکایت لے کر تو حضور علیہ السلام باپ کو سمجھایا کرتے، اور جب بیٹے کی شکایت لے کر آیا باپ تو حضور علیہ السلام نے اس کو حکم ارشاد فرمایا، کہا کہ تم اس کی ضرورتوں کو دیکھو اور اپنی ضرورتوں کو دیکھو، اور صرف اس کا اپنے بیٹے کا اتنا ہی مال خرچ کرو کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اور جب بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو پھر یہ نہیں کہا کہ اس کو ضرورت کے مطابق دیا کرو، نہیں، بلکہ اس کے فہم کے مطابق گفتگو کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام گفتگو جب کیا کرتے تو لوگوں کے فہم کے مطابق گفتگو کرتے، اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جتنا بھی مجمع ہوتا، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، اور حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تو جتنی آواز اور جتنی سمجھ پہلے شخص کو آ رہی تھی اتنی ہی آواز آخری شخص کو بھی آ رہی تھی۔ آج تو آواز پہنچانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا یہ ساؤنڈ کی، ضرورت ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر کی، لیکن اس وقت تو ایسا ماحول نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب بولنا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو کانوں تک اور دلوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو بڑا خوبصورت اور شستہ تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بلند آواز سے گفتگو کریں گے تو ہماری بات سمجھ میں آئے گی، لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھیں، حضور علیہ السلام بڑے احسن انداز سے، بڑے شستہ انداز سے، دلیل پختہ ہوتی لیکن انداز شستہ ہوتا، اور پھر حضور علیہ السلام گفتگو کیا کرتے۔ اور پھر حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ معنی والی بات کرتے تھے، اور اگر اس کو ہم سمجھیں تو حضور علیہ السلام کا ایک جملہ دیکھیں۔ وہ سبکت گین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی، اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں میرا باپ سبکت گین ہے یا کوئی اور ہے۔ اس کو 3 شک تھے۔ پہلا شک یہ تھا کہ میرا باپ کون ہے، دوسرا شک اس کو یہ تھا کہ کیا واقعی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،
العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، تو اس کو یہ شک تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علماء نے اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے یہ کوئی حدیث گڑھ لی ہے، اس کو اس بات پر شک تھا۔ اور تیسرا شک اس کو یہ تھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد واقعی ہی فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن پر اس کو شک تھا۔ تو یہ تین شک تھے۔ پہلا کون سا؟ کہ میرا باپ کون ہے۔ دوسرا علماء کے بارے میں کہ کیا واقعی ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور تیسرا کیا واقعی ہی آخرت کا دن آئے گا۔ ایک دن بادشاہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اندھیرا ہے اور اس کے اندر کسی طالب علم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو دیکھنے کے لیے رک گیا، ٹھہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے بعد وہ قریبی ایک دکان پر جاتا ہے اور وہاں پر روشنی کا اہتمام ہے، وہاں سے چند الفاظ دیکھ لیتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر آ کر وہ الفاظ یاد کرنے شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ یاد ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اسی دکان پر چل کر جاتا ہے اور اس روشنی کے اندر اس سے اگلے الفاظ دیکھتا ہے۔ جب اتنی طلب دیکھی، اتنی تڑپ دیکھی طلب دین کے لیے، تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے انعام کے طور پر، اس کے پاس ایک سونے کی لالٹین تھی، وہ اس طالب علم کو تحفے کے طور پر دے دی۔ اب وہ جب دے گئی اور گھر چلا گیا، اب رات کو سویا، مقدر جاگ گئے، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ سب لوگوں کی بھرپور آمین کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زیارت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر رک کر ایک دو باتیں عرض کرنا یہ میں ضروری سمجھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو حضور کی ساری زندگی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو، وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وقت نزع ہوگا، ادھر روح نکل رہی ہوگی، ادھر حضور کا دیدار عطا ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح میرا اور آپ کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کی خواب میں نہیں جا سکتے، لیکن حضور علیہ السلام جب کسی کی خواب میں جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے قصد کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر میں اور آپ کوئی خواب دیکھیں تو وہ محض خواب ہوگا، وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اگر رات کو ہم جو ہے وہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو جب صبح اٹھیں گے تو اسی طرح ہماری جیبیں خالی ہوں گی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ 1000 بار تیرا دامن میرے ہاتھ میں آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں پایا۔ تو ہمارے لیے خواب محض خواب ہوتی ہے، لیکن اگر اسی خواب کے اندر حضور کی زیارت عطا ہو جائے اور حضور کچھ عطا کر دیں تو وہ پھر خواب نہیں رہتی بلکہ وہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ جب کسی کی خواب میں جاتے ہیں وہ حضور ہی ہوتے ہیں، اور جب کچھ عطا کریں تو وہ بھی حقیقت ہوتا ہے۔ اور اگر یہی بات کسی نے پوچھنی ہو تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، میں رات کو سویا، حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کیا دیکھا، مسجد نبوی کا صحن ہے، اس کے اندر اصحاب بیٹھے ہیں اور مصلی امامت پر حضور علیہ السلام خود تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے اندر مخصوص صورتوں کی تلاوت کی۔ جب نماز مکمل ہوئی، نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر کر اپنے اصحاب کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص حاضر ہوا جس کے ہاتھ میں باکورہ تھا۔ باکورہ عربی میں موسم کے سب سے پہلے پھل کو کہا جاتا ہے، اور باکورہ سے ہی ابو بکر بھی ہے، اور حضرت ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شجر اسلام کے سب سے پہلے پھل تھے۔ تو باکورہ ایک ٹوکری تھی، اس کے اندر کچھ کھجوریں تھی، وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ایک کھجور خود لی اور ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کرنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام وہ کھجوریں تقسیم کرتے کرتے جب میرے پاس آئے، مجھے ایک کھجور دی، وہ میں نے منہ میں رکھی، مجھے بڑا لذیذ ذائقہ محسوس ہوا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں چاہتا تھا کہ حضور سے ایک کھجور اور طلب کر لوں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے میں کھجور طلب نہ کر پایا۔
آپ فرماتے ہیں اسی اسنا پر میری آنکھ کھلتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے منہ کے اندر کھجور کا ذائقہ بھی موجود تھا، اس کی گٹھلی بھی موجود تھی۔ اچھا آگے سنیے، اتنی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا، میں اٹھا، وضو کیا، کچھ نوافل ادا کیے اور چلتا چلتا مسجد نبوی میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس صحابی کو جہاں جہاں بیٹھے میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا، تمام اصحاب وہیں پر موجود تھے، لیکن فرق صرف ایک تھا کہ مصلی امامت پر حضرت عمر خود تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے اندر انہی صورتوں کی تلاوت کی جن صورتوں کی تلاوت خواب میں حضور نے فرمائی تھی، اور جب نماز فارغ ہوئے تو وہی شخص جو خواب میں دیکھا، وہی شخص وہی ٹوکری وہی کھجوریں لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت عمر نے ایک کھجور خود لی اور ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کرنے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تقسیم کرتے کرتے جب عمر میرے پاس آئے تو مجھے ایک کھجور دی۔ اب رات کو تو حضور سے شرم و حیا کی وجہ سے میں دوسری کھجور طلب نہ کر پایا، لیکن حضرت عمر تو میرے دوست لگتے تھے، میں نے کہا عمر ایک کھجور مجھے اور دے دو۔ حضرت عمر تھوڑا سا آگے چل دیے تھے، واپس پلٹے، چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا اے علی، اگر رات کو حضور نے کھجوریں دو دی ہوتی تو عمر بھی تمہیں دو ہی دیتا۔ تو حضور علیہ السلام جب کسی کی خواب میں جاتے ہیں تو وہ حقیقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے جتنے محبوب اولیاء ہوتے ہیں ان کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی سلطان محمود غزنوی کو۔ وہ سلطان محمود غزنوی کو 3 شک تھے، میرا باپ کون ہے، کیا واقعی علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا واقعی قیامت آئے گی، یہ 3 شک تھے۔ اب حضور کا ایک جملہ سنیے، حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اور اس ایک جملے کے اندر تینوں شک دور کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، میں کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ گفتگو کیا کرتے، اور پھر جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے تو آپ کے سامنے بیٹھے جو لوگ ہوتے، جو صحاب ہوتے، وہ لکھا کرتے۔ ایک دن ایک صحابی کو دیکھا وہ لکھ نہیں رہے تھے، معمول سے ہٹ کر وہ آج نہیں لکھ رہے، تو پوچھا کہ آپ لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے چند صحابہ نے روکا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ جملہ، یہ لفظ، یہ جو بات ہے یہ حضور نے جمال میں کہی ہے یا جلال میں کہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب سنا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک نہیں بولتا کہ جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوتا، اور میں جب بھی بولتا ہوں حق کہتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو تھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا، اور جو کچھ لکھوایا اس کو علماء نے 2 طرح سے تقسیم کیا ہے، ایک مطلوب اور دوسرا غیر مطلوب۔ مطلوب اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہو، مطلوب، اور غیر مطلوب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو جو مطلوب ہے حضور نے لکھوایا ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور جو غیر مطلوب ہے جس کو قرآن نہیں کہا جاتا، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث جب ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفرادی ضروریات سے لے کر اجتماعی معاملات تک، گھریلو زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک، حضور علیہ السلام نے ہر چیز کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو مخفی رکھا گیا ہو، بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کہا کہ کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ہر چیز کا اصول اور ہر چیز کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور علیہ السلام کی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے معاملات حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزر رہے ہیں یا پھر اس سے ہٹ کر ہیں۔ دیکھیں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں بیان کیا گیا ہے جب ہم نے چلنا ہے تو کس انداز سے چلنا ہے۔ بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ عبادت میں بسر ہوتا ہے،
کوئی ایک لمحہ بھی بندہ مومن کا ایسا نہیں ہوتا کہ جو عبادت سے ہٹ کر ہو. ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، ہر چیز کے لیے عبادت رکھی گئی ہے. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے حضور کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو وہ کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت ہوگا. ہم پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہوئے حضور کی تعلیمات کو اپنا لیں، وہ پانی پینا بھی ہمارے لیے عبادت ہوگا. ہم چلتے ہیں، ہم غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، رونت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ ہم عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ہمارا نرمی کے ساتھ چلنا بھی عبادت ہوگا. اگر ہم بیٹھتے ہیں، بچ بچ کر نہیں بیٹھتے، ہم آداب مجلس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. ہم سوتے ہیں، جس حیت میں حضور سویا کرتے تھے اسی حیت کے اندر ہم لیٹ کر سوتے ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا. ہم کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار نہیں کرتے، رشوت کا کاروبار نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا. ہم اچھا کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کاروبار کرنا عبادت ہوگا. ہم گھر جاتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. کسی نے پوچھا حضور اگر کوئی شخص 2 بار دیکھ لے، کہا اسے 2 حجوں کا ثواب. کہا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اتنا خوبصورت جملہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو، میرا رب اجر دیتا نہیں تھکے گا. تو اگر ہم گھر جاتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی عبادت ہے. ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی عبادت ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ساری رات عبادت بے ریا کرتا ہے، ایسی عبادت کہ جس کے اندر کسی دوسرے کا خیال بھی نہ ہو. عشاء پڑھی، عشاء سے لے کر فجر تک مسلسل عبادت میں ہے. اور فرمایا دوسرا شخص ایک لمحہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے صرف کرتا ہے، فرمایا اس کا ایک لمحہ ساری رات کی عبادت بے ریا سے بہتر ہوگا. ہم اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی عبادت ہوگا. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ صاحب عبادت میں بسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہوگا. حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے ابھی نیا گھر تعمیر کیا تھا. ایک طرف دیکھا روشن دان تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ کہا کہ حضور یہ روشن اور ہوا کے آنے کے لیے ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہوا بھی ملتی رہتی، اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا رہتا. تو اگر ہماری نیت کا قبلہ درست ہو جائے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی ذرا نسبت حضور کے ساتھ کر لی جائے، تو یقین جانیے ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں بسر ہوگا. اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. صاحب ہم نے مغربی تعلیمات کو حاصل نہیں کرنا ہے، ہم نے تعلیمات نبویہ حاصل کرنی ہے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنا ہے. آج کی اس مجلس کے اندر میری طرف سے اور میزبان محفل کی طرف سے یہی پیغام ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے صرف کانوں کے چسکے کے لیے اس محفل میں شرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے یہ پیغام اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جانا ہے اور اس پر پورا سال پھر مشق کرنی ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ حضور کی تعلیمات کے مطابق بسر ہو. ہم جو بھی عمل کریں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں اور پھر اس کی جو نسبت ہے وہ حضور کی طرف کر لیں. ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ہم حقیقی طور پر اہل سنت بھی کہلانے کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ صرف بیان کرنے بلکہ اپنانے کی بھی ہم سب کو توفیقات سے نوازے. وما توفیقی الا باللہ.